بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے مومنین کی صفات کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے 76 تک مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی صفت ان آیات مبارکہ میں یہ بیان ہوئی کہ جو رحمان کے اصلی بندے ہیں، یعنی جو واقعتاً ویسے تو سارے رحمان کے بندے ہیں، لیکن وہ بندے جو اطاعت گزار بندے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کی چال ڈال میں تکبر، فخر یا غرور نہیں پایا جاتا، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید ہمیں چلنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ انسان کی جو چال ہوتی ہے وہ دراصل اس کی سیرت اور کردار کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ ایک شریف آدمی کی چال دیکھیں، وہ مختلف ہوگی، جبکہ ایک غیر مہذب یا بدمعاش قسم کا جو بندہ ہو یا متکبر شخص، اس کی چال ڈال ایک شریف آدمی سے بالکل مختلف ہوگی۔ تو یہ چال انسان کی دراصل اس کے بیہیویئر کا، اس کے تھاٹ پروسیس کا، اس کی عاجزی کا اور اس کی سیرت اور کردار کی جھلک پیش کر رہی ہوتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بندہ کس طرح کی سیرت اور کردار کا مالک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے۔ تو یہ بھی انسان کے چلنے کے انداز کی ایک نصیحت ہے اور ایک انسٹرکشن ہے کہ ہمیں چلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان بڑا دھیما دھیما چل رہا تھا، تو آپ نے اسے روک کے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا میں بیمار نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر طاقتور لوگوں جیسی چال چلو۔ تو انسان کی جو چال ڈال ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ فخر و غرور والی، تکبر والی چال چلتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا ایکسٹریم بیہیویئر یہ ہے کہ کچھ دوسرے لوگ وہ خواہ مخواہ کی تصنع، بناوٹ، تکلف اور شو آف کرنے کے لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اپنے آپ کو ایکسٹرا حد تک جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ بلکہ انسان کی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے کہ نہ تو اس سے فخر، غرور اور تکبر نظر آ رہا ہو اور نہ ہی اس میں پرہیزگاری اور تقوی اور اس کی ایکسٹرا بناوٹ یا تصنع نظر آ رہی ہو۔ اگلی خوبی یہ بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑ جائے جو بدتمیز ہو، جو گالی گلوچ کرتا ہو، فضول بولتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، بد تہذیب ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک کریکٹرسٹک ہے
مومنین کی کہ وہ بدتمیز شخص کے ساتھ دست و گریباں نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، بھئی تجھے سلام ہے۔ اس کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں آتے، اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع نہیں کر دیتے، اور اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ایک حدیث ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ایک دوسرے کو گالی دے رہا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ تجھ پر سلام ہو، ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہو چکا ہے جو اس شخص کو کہتا ہے کہ تجھ پر سلام ہو، اور جو دوسرا جو گالی دے رہا ہے اور فرشتہ کہتا ہے یہ تجھ پر ہی گالی ہو۔ یعنی جو بندہ ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہے اور گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، بلکہ اپنے مہذب ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے نرم روی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ایسے شخص کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، بری بات سنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہارے اوپر بس سلام ہو، ہم جاہلوں کے ساتھ تعرض نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ جب کوئی شخص ہمیں برا بلا کہتا ہے، جب کوئی شخص ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، ہمارے ساتھ برے طریقے برے رویے سے پیش آتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، ہمیں ٹونٹ کرتا ہے، تو کیا ہم اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں جس طرح ایک مومن کو بیہیو کرنا چاہیے؟ کیا ہم گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دیتے؟ کیا ہم بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے تو نہیں دیتے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ ہارش لینگویج یوز کر رہا ہے تو ہم اس کے جواب میں ناشائستہ الفاظ استعمال کریں؟ تو قرآن جو ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جب تم بدتمیزی کا جواب برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن کے دل میں بھی تمہاری محبت گھر کر جائے گی، اور دشمنی جو سخت دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ وہ برائی کا جواب برائی سے دے، وہ گالی کا جواب گالی سے دے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، وہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے، بلکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسی سچویشن میں کنارہ کشی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسی سچویشن سے اپنے دامن کو بچا کے نکلنے والا ہوتا ہے، اور وہ گالی کا اور بد تہذیبی کا جواب بھی اچھے کلمات کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب یہ مومنین کی راتوں کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، یعنی ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے کہ وہ حالت سجود اور حالت قیام کے اندر راتیں گزارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ غفلت میں راتیں نہیں گزار دیتے، وہ ڈراموں میں فلموں میں اور دوسرے ایسے کام کہ جو ہمارے اخلاقیات کے اوپر برے اثرات مرتب کرتے ہیں، جن میں وقت ضائع ہوتا ہے اور کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز جن کے نہیں ہوتے، ایک مومن اپنی راتوں کو ایسے نہیں گزارتا، بلکہ اس کا انداز یہ ہوتا ہے
کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ صحابہ کرام کو جو اعلیٰ مراتب ملے وہ ایسے ہی نہیں مل گئے تھے۔ وہ کسی نے بڑا خوب جملہ کہا ہے، رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، کہ راتوں کو وہ عبادت کیا کرتے تھے اور دن کے وقت وہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میدان جہاد میں جایا کرتے تھے۔ تب ان کو یہ ٹائٹل ملا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو مومنین کی جو تیسری صفت ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کی شکل میں، قیام کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، سجود کی شکل میں اللہ کی بندگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب کا اس حوالے سے بڑا خوبصورت شعر ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو ایک مومن کا جو طرز عمل ہے وہ دن میں جو لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں نرم روی سے پیش آتا ہے، اور رات کو اللہ کے حضور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے قیام اور سجود میں اپنی راتوں کو بسر کر دیتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، مومنین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے، کہ اس کا عذاب چپک جانے والا ہے، جان لیوا ہے، جان کو لاگو ہونے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، کہ یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے، برا مستقر ہے، برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب پھر یہاں پہ دو ایکسٹریم بیہیویئر بیان کیے گئے ہیں کنزیومرزم کے حوالے سے، یعنی ہم جو پیسے کی، ریسورسز کی جو کنزمپشن کرتے ہیں اس میں دو ایکسٹریم رویے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی ایکسٹریم کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان حد سے زیادہ خرچ کرے، اعتدال سے زیادہ خرچ کرے، اسراف کی طرف چلا جائے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے اس سے کم خرچ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آج ہم اپنے ایونٹس کا جائزہ لیں، شادی بیاہ کو دیکھیں، برتھ ڈیز لوگ مناتے ہیں وہ دیکھ لیں، دوسرے فنکشنز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں، شاپنگ کی صورتحال دیکھ لیں، تو لوگ پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ اس بات کی تمیز ہی نہیں کرتے کہ یہاں اگر 1000 میں کام چل سکتا ہے تو وہاں کئی ہزار لگا دیتے ہیں، جہاں لاکھ میں کام چل سکتا ہے وہاں کئی لاکھ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کی سینس ہی نہیں ہے کہ بھئی مومن کا کریکٹر اس طرح کا نہیں ہوتا، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اگرچہ ہم نے اسے کمایا ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی اگزامپلز دیکھی ہیں کہ پیسہ جوڑ جوڑ کے نہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں گے، نہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں گے، اور نہ ہی ضروریات زندگی اوپر خرچ کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بڑی مفلوق الحال شخص کی طرح، ایک ایسے شخص کی طرح جو نادار ہو، غریب ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، ایسی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور پیچھے سارا سرمایہ اور دولت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ بھی مومنین کا نہیں ہے، بلکہ مومنین کا رویہ کیا ہے؟ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ اسراف یعنی فضول خرچی اور بخل یعنی کنجوسی، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا، ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا، تو اسے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا۔ اس سے اگلی جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی ان خوبصورت آیات میں سے ہے جو گناہگاروں کو تسلی دیتی ہے، جو مایوس لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ الا، یعنی یہ جو گناہ ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں جو شخص پکی توبہ کر لے اور پھر اپنی زندگی کو سنوار لے، گناہوں سے یہ جن کا ذکر ہوا ان سے توبہ کر لے، اور پھر اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، اپنا بیہیویئر چینج کر لے، اپنا رویہ تبدیل کر لے، اور مومنین کی صفات اپنے اندر ڈیولپ کر لے، تو ایسے شخص کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ یعنی پچھلے جو ان کے گناہ ہو چکے، اگر یہ سچی توبہ کر لیں، جس کو قرآن میں کہا گیا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کر لیں، تو اللہ رب العزت سابقہ سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دے گا بلکہ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور، اب اگلی خوبی کیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جہاں کہیں فضول کام ہو رہے ہوں، فحاشی کے کام ہو رہے ہوں، منکرات ہو رہی ہوں، مذاق اور ٹھٹھا اور اس طرح کی گیدرنگز ہوں، وقت ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز ہوں، تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ مرو کراما، وہاں اپنا دامن بچا کے شریف لوگوں کی طرح وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ پھر آگے کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، اور اس دعا کے آخر میں جو آخری تھوڑا سا حصہ ہے آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، مومنین کا، پرہیزگاروں کا اور تجھ سے ڈرنے والے لوگوں کا امام بنا۔ امام کیا ہے؟ یعنی وہ جو لیڈ کرتا ہے۔ امام دوسروں کو ہدایت کی طرف گائیڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور گمراہی کی طرف جانے والے راستوں کی نشاندہی کرتا ہے، وہ امت کو لیڈ کرتا ہے، وہ نیشن کو لیڈ کرتا ہے۔ اور امامت یعنی جو لیڈرشپ ہے یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، ایجوکیشنل لیڈرشپ ہے، سوشل لیڈرشپ ہے، فائنینشیل لیڈرشپ ہے، اکنامک لیڈرشپ ہے۔
تو یہ ساری ریلیجیس لیڈرشپ ہے، یہ ساری لیڈرشپ کی اقسام ہیں۔ تو مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا لیڈر بنا، ہمیں نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا لیڈر بنا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مومن اس دنیا میں آرڈنری زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جہاں وہ دوسری دعائیں مانگتا ہے اس کے ساتھ ایک دعا لیڈرشپ کی بھی ہے کہ اے اللہ ہمارے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ڈیولپ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، دنیا کے سب سے بہترین لیڈر ہیں۔ آپ کی امت میں آگے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیے، ان کا لیڈرشپ سٹائل کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے، ان کے اندر کیسی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن جہاں باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں متقین کا لیڈر بنا، اے اللہ ہمارے اندر لیڈرشپ والی کوالٹیز کو ڈیولپ کر دے تاکہ ہم گمراہ انسانیت کو، بٹکی ہوئی انسانیت کو تیرے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، تیرے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ سکیں۔ آج اگر ہم اپنی یوتھ کا جائزہ لیں اور اپنے ملک کے حالات کو لیڈرشپ کے تناظر میں دیکھیں تو انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ لیڈرشپ تو درکنار، یہ تو مومنین کی شاید سب سے اوپر والی کوالٹی ہوگی لیڈرشپ والی، جو اس سے نیچے والی کوالٹیز ہیں، جو آرڈنری کوالٹیز ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان صرف ہماری ذات کو نہیں ہے، بلکہ ہم جب ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے، مومنین کی صفات ہمارے اندر نہیں ہوں گی، اور جب ہمارا چلنے پھرنے کا طریقہ، ہماری چال ڈال درست نہیں ہوگی، جب ہم کانفلکٹ ریزولوشن میں اچھی طرح سے بیہیو نہیں کریں گے، جب ہم اپنا ٹائم، اپنی راتیں فضول کاموں میں، فضول ایکٹیویٹیز میں سپینڈ کر دیں گے، اور پھر خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام نہیں لیں گے، اسراف کریں گے یا بخل کریں گے یا اور برائی کے کاموں کی طرف جائیں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دیں گے اور غیر سنجیدہ کاموں میں اپنی زندگی بسر کر دیں گے، تو یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسلام کا نقصان ہوگا، یہ امت کا نقصان ہوگا۔ اور یہی وہ نقصان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ انفارچونیٹلی اسلام قبول کرنے میں، غیر مسلموں کے لیے اسلام کو قبول کرنے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طرز عمل ہی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہمارا بیہیویئر، ہماری ان ایتھیکل پریکٹسز، ہماری انلیگل پریکٹسز اور ہمارے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں، چاہے وہ ہمارے کریکٹر میں ہوں، ہماری موریلٹی میں ہوں، ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں ہوں، ہماری فائنینشیل ڈیلنگز کے اندر ہوں، سوشل کمٹمنٹس ہوں، وہ اتنے خراب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام اس طرح کا ہے تو پھر تو ہم اسلام قبول کرنے کے بغیر ہی صحیح ہیں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ تو امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ اگر ہم ان صفات کو، مومنین کی صفات کو اگر اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر ہم صرف اسلام کے لیے نہیں، تو پھر ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم باعث رسوائی بنیں گے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ تو آج ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے اور مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔